السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آئیے بغیر کسی تمہید کے اور وقت ضائع کیے بغیر عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام احباب کا خصوصیت کے ساتھ بزم نوری شاکر مٹا کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اس مبارک اور برکت والی محفل میں ہمیں بھی اپنے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دیا، اور یہی بڑے خوش نصیبوں کی محفل ہے، اور ہم بھی خوش نصیب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کی محفل میں بیٹھ جائے اس کے نصیب و خوش نصیب۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جسے چاہا دل کو بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، کہ بڑے کرم کے ہیں بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ہم آ گئے ہیں رات کے اس وقت میں، تو آپ یوں سمجھیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ بلائے گئے مہمان، اور جو بلائے ہوئے مہمان ہوتے ہیں کی قدر آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بے بلایا مہمان، اس کی قدر کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بلایا ہوا مہمان، اس کی قدر کتنی ہوتی ہے ہم کو خود بھی جانتے ہیں۔ تو ہم سب اہل بیت اطہار کے بلائے ہوئے مہمان، اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ بس یہاں آنے کا جو پس منظر تھا کہ حافظ صاحب کا فون آیا تو میں راضی ہو گیا، اور حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ضرور آئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اس لیے ضرور آئیں کہ ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ کہ مفتی صاحب نے بزم نوری چھوڑ دی، تو آپ آ جائیں تاکہ اس پر مہر لگ جائے۔ تو میں نے کہا ایسی بات ہے تو میں ضرور آؤں گا، اور ہم مسئلہ بزم نوری چھوڑنے کا، تو بزم نوری کو ایک جسم تھوڑی اس کو پکڑا اور چھوڑا جا سکتا ہے، یہ تو ایک پیغام ہے، یہ ایک تعلیم ہے، اور یہ وہ اہم دینی پیغام ہے جو کسی خاص شخص کے وجود سے نہیں ہوگا، یہ تو رب تعالیٰ کی مرضی و مشیت اور جس سے چاہے کام لے۔ ضروری نہیں کہ یہ ہم اور آپ حیات سے ہوں گے تو ہی بزم نوری چلے گی، نہیں، بلکہ رب کو خدمت لینا مقصود ہوگا، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، رب ایسے بندے پیدا کر دے گا اس کو چلاتے رہے۔ تو اور پھر میں کیسے چھوڑ دوں، میری عزت شہرت جان پہچان سب کا سبب بزم نوری ہے۔ بس کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، ایک بات کہہ کے اور ایک خوبصورت شعر نظر کر کے جو ہمارے ان کے لیے اور جنہوں نے ہوائیں اڑائی ہے ان کے لیے بھی کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ کون کہتا ہے ہم تمہیں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تمہیں جدائی ہوگی، یہ ہوا بھی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ ہوا بھی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تو میں پاک پر اللہم صلی علیہ وسلم۔ فاروق اعظم کی شان میں ایک چھوٹی سی منقبت سماعت کر لیں کہ خدا کا فضل ہے دامن ملا فاروق اعظم کا، خدا کا فضل ہے دامن ملا فاروق اعظم کا، ہمارے سر پہ ہے سایہ صدا فاروق اعظم کا، خدا نے اونچا مرتبہ کر دیا فاروق اعظم کا، خدا نے اونچا کر دیا مرتبہ فاروق اعظم کا، بجے کا دہر میں ڈنکا صدا
فاروق اعظم کا، اور سنیں ان کی کرامت کہ فقط ایک خط سے جاری کر دیا نیل کا دریا، فقط ایک خط سے جاری کر دیا نیل کا دریا، اجارہ کوئی دیکھے ذرا فاروق اعظم کا، اجارہ کوئی ذرا دیکھے فاروق اعظم کا۔ اور سنیں فاروق اعظم کی سیرت کہ نبی کے حکم کو جو بھی نہ مانے، نبی کے حکم کو جو بھی نہ مانے سر قلم کر دو اس کا، نبی کے حکم کو جو بھی نہ مانے سر قلم کر دو۔ بہت مشہور ہے یہ فیصلہ فاروق اعظم، بہت مشہور ہے یہ فیصلہ فاروق اعظم کا۔ چلے تھے کاٹنے سے رسول پاک کا لیکن، چلے تھے کاٹنے سر رسول پاک کا لیکن، جو روئے پاک دیکھا دل جھکا فاروق اعظم، جو روئے پاک دیکھا دل جھکا فاروق اعظم کا۔ آخر میں ہم سب کی جانب سے کہ مجھے غیروں کے در پہ جانے کی حاجت نہیں اشعار، مجھے غیروں کے در پہ جانے کی حاجت نہیں اشعار، خدا کا فضل ہے میں ہوں گدا فاروق اعظم۔ ہم جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور یاد رکھیں یہ وہ مقدس ذات ہے آج جو بھی کامیاب حکومت کرنا چاہتی ہے اس پہ زور کہتی ہے کہ فاروق اعظم کو پڑھا جائے، فاروق اعظم کو سیرت کو سنا جائے۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت پائیدار رہے کامیاب رہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فاروق اعظم کو پڑھیں اور سیکھیں۔ اس شان کی انہوں نے حکومت کی ہے، اس شان کی انہوں نے خلافت کی ہے، لیکن آج ان کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو ہم اخذ کریں گے کیونکہ ہم خلافت ہمیں ملے گی نہیں، ہم اتنا بڑا نظام چلا بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس جو ہے اسی کو چلائیں اور ان کی کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ دیکھیں کیا تھا، عمر، ان کا لقب فاروق اعظم ہوا۔ تو عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمر کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ذات سے اسلام کو آباد بھی کیا اور آباد رکھا بھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسم مسمى ہے کہ عمر ہوتے ایسے ہیں کہ اسلام کو آباد بھی کر رہے ہیں اور باقی بھی رکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں، یہ جو حیات زندگی کی جو ڈور ہے، اس زندگی کی جو بہار جب تک چلتی اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمر۔ جب انسان مر جاتا ہے تو موت، یعنی جو زندگی کی بہار جب تک چلے وہ عمر ہے۔ اور یقین جانے جس زمانے میں حضرت عمر نے خلافت کی ہے کہ اسلام کا وہ بہار کا زمانہ تھا، وہ عروج تھا کہ غیر کے مقابلے کے کہ ایک اور عمر ہوتا پوری دنیا پر عمر کی اسلام کی حکومت۔ اس لیے عمر نام بھی اسم مسمى، کام بھی اسم مسمى تھا ان کا۔ آپ دیکھیں ان کا جو لقب تھا، ان کی جو کنیت تھی ابو الحفص، ابو حفص۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ عرب میں ایک سلسلہ تھا کہ جو بھی ان کا بڑا بچہ ہوتا ہے تو اس کے نام سے اپنی کنیت رکھی ہوتی ہے۔ جیسے شاہد صاحب ہیں تو ان کے والد کیا رکھیں گے؟ ابو شاہد، شاہد کا باپ۔ اور تاریخ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کے کوئی بھی اولاد کا نام حفص نہیں تھا، تو پھر ابو حفص کیسے بن گئے؟ فرماتے ہیں صحابی رسول خود کہ جنگ بدر کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اگر میرے چچا عباس سے سامنا ہو تو ان کو قتل نہ کیا جائے، تم میں سے کسی کا بھی میرے چچا عمر سے سامنا ہو تو ان کو قتل، ان سے اعراض کیا جائے، اس لیے کہ انہیں جنگ میں زبردستی لایا گیا، یہ آقا نے ارشاد کیا۔ اب اتنا سننا تھا حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ اور فرد جذبات میں آ گئے، کہ ظاہر سی بات ہے حق و باطل کا پہلا معرکہ ہونا تھا، ایک دوسرے کو سب تیار تھے کہ بھائی جو بھی آئے گا چاہے ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو اسلام کے خلاف آئے گا بخشا نہیں جائے گا۔ تو فرد جذبات میں آ گئے کہ ہمارے آبا و اجداد تو مارے جائیں گے اور آپ کے چچا چھوڑ دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا حفص،
یضرب وجه حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف، اے ابو حفص کیا نبی کے چچا کے گردن تلوار سے مار دی جائے گی؟ اتنا سنا تھا کہ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ اجازت دے میں ان کی گردن مار دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں پوری زندگی مجھے اس چیز کا ملال رہا کہ میری زبان سے ایسا کیوں نکلا، اور کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے تاکہ شہادت میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ لیکن فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابو الحفص، اے ابو حفص، تبھی سے حضرت عمر نے اپنے کنیت ابو الحفص بنا لی ہے۔ ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے یہ کنیت کیوں رکھی ہے، آپ کی اولاد بھی کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا نبی نے مجھے اس نام سے پکارا اس لیے میرا نام ہے۔ یہ نبی جس نام سے یاد کر دیں وہ نام مجھے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ پیغام انہوں نے دیا ہے، تو اس طرح سے وہ ابو الحفص کے نام سے مشہور ہوئے۔ دراصل حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، ابو الحفص جو شیروں کا شیر، اور یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسد الاسد شیروں کے بھی شیر تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی کنیت فاروق، یہ لقب بھی کسی اور نے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ تو یہ القابات خود نبی کی بارگاہ سے انہیں ملے، اس لیے وہ برکت والے بھی تھے اور ان کا اثر بھی ان کے اندر تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مقدس صحابی ہیں جو خود مراد رسول بھی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید چاہی تھی، اور ایک روایت میں خود باضابطہ حضرت عمر کا نام لے کے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی عزت عطا فرما، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، نہیں تو عمر مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیا ہو سکتی ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اچھا، حضرت عمر کے بہت سارے القابات آپ نے سنے ہوں گے کہ امیر المومنین، فاروق اعظم، ابو حفص، غیظ المنافقین، اعلیٰ سرکار بار بار غیظ المنافقین لکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک صفت ہے محدث۔ ہم نے محدث سنا ہے، محدث جس کو بہت ساری احادیث یاد ہے وہ محدث ہوتا ہے، اور جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ محدث ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محدث تھے۔ محدث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے محدث ہوتا وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں، محدث کی تعریف کرتا ہوں، محدث ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی جانب سے وہ بات ڈال دی جائے جو وہ کہتا ہے تو حق اس کے موافق ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے تو حق اس کے موافق ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوگا، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوگا تو عمر ہوگا۔ اور واقعی حضرت عمر نے جن جن موقعوں سے مشورہ دیا رب تعالیٰ نے آیت ہی نازل فرما دی اس کے شان میں، یہاں تک کہ ان کی موافقت میں تقریباً بیان کیا جاتا ہے 22 آیتیں نازل ہوئی۔ علامہ جلال الدین السیوطی نے اس کو باضابطہ ایک رسالہ دیا قطف الثمر فی موافقت عمر، کہ عمر کی موافقت میں نازل ہونے والی آیتیں جو انہوں نے اس میں شمار فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا دیکھیں میرے تقریر کی اس کو خاص بات کہیے یا بری بات کہیے، آپ کو نعرہ لگانے کا موقع نہیں ملے تو اور سنجیدہ انداز میں بیٹھے اور آرام سے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی قیمتی بات آپ کے ذہن میں ایسے آ جائے تو آپ اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دے پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے، آپ کی پیدائش عام الفیل کے تقریباً 13 سال کے بعد ہوئی یا 11.5 سال کے بعد ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سال کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال میں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ تقریباً 13 یا 11 سال چھوٹے ہیں۔
آپ کا جو بچپن ہے بڑی پریشانی میں گزرا ہے. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جو والد تھے خطاب بڑے سخت مزاج تھے، تھوڑی سی غلطی ہوتی تو مارتے بھی تھے، سزا بھی دی ہوتی. جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے اونٹ چلایا کرتے. اچھا، اونٹ چلانا تو عرب میں عیب نہیں تھا، شان سمجھی جاتی تھی کہ اونٹ وہاں بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا، تو وہ اونٹ چلایا کرتے تھے. اور جب کچھ اور بڑے ہوئے تو دیگر قبیلوں کے بھی اونٹ چلایا کرتے تھے. جس وادی میں اونٹ چلاتے تھے اس وادی کا نام تھا ذجلان. جب آپ حج سے واپس ہو رہے تھے کہ اس مقام وادی سے گزرے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور کہتے ہیں، اس جملہ سنیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. یہ وہی وادی ذجلان ہے جہاں میں خطاب کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اور میرا والد بہت سخت تھے، کوتاہی کرتا تو مجھے مارتے اور دن بھر مجھے تھکا دیا کرتے تھے. لیکن پاک پروردگار کا کرم ہے کہ آج پورے روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کے خوف عمر کے دل میں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ زجلان کی وہ وادی جب گزرے تو اپنے پرانے زمانے ان کو یاد آ گئے، تو انہوں نے وہاں پر یاد آنے کے ساتھ پہلا کام کیا اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ رب کا شکر ہے کہ اس نے اس پستی کے مقام سے نکال کر مجھے آج یہاں کھڑا کیا. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے بڑے ہوئے، لیکن آج ان میں اور آپ میں واضح فرق ہوگا کہ آپ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں گے اور وہ تھوڑا اتنی اچھی پوزیشن پہ نہیں ہوں گے. تو ان کے دیکھ کر آپ ان کا مذاق نہ اڑا کر یہ کریں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت عطا فرمائی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ اس مقام پر ہوتا اور میں نیچے ہوتا. تو جب بھی کسی معاملہ دیکھیں تو حضرت عمر کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے ہوتے گئے تو اس زمانے کے جتنے بھی قابل قدر فنون تھے آپ نے سیکھے. سپاہ، گھوڑ سواری، پہلوانی، خطابت، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں حاصل کیے. اور ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عمر اس زمانے میں انہوں نے لکھنا اور پڑھنا دونوں سیکھا ہے جب لکھنا اور پڑھنا عرب میں عیب سمجھا جاتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ جب اسلام قبیلے قریش میں داخل ہوا تو ماتر 13 یا 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے. تو آپ سوچو وہ شروع سے ہی پڑھنا لکھنا، صرف قرآن نہیں عبرانی زبان بھی جانتے تھے. ایک واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ توریت آ کے پڑھنے لگے تھے تو نبی ناراض ہوئے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ توریت یعنی عبرانی زبان پڑھنا جانتے تھے. اچھا، عرب کا مسئلہ ایسا ہے، آج کا پتہ نہیں ہے لیکن پہلے یہ کہ وہ لوگ کسی چیز کو لکھنے کو مایوس سمجھتے تھے. وہ اپنے قوت حافظہ پر اتنا فخر کرتے تھے کہ ہزاروں ہزار اشعار ہی یاد کر کے رکھتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ لکھنے کی بھی تعلیم دی، قرآن مقدس کو باضابطہ صحابہ سے لکھواتے بھی. تو لکھنا اور پڑھنا یہ وہاں عیب شمار کیا جاتا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے وہ سیکھا اور باضابطہ لکھنے پڑھنے سے انہوں نے بہت سارے کام بھی انجام دیے ہیں. آپ کا جو حلیہ مبارک تھا بڑا وزن کا تھا، بہت طویل القامت تھا، بہت لمبے اور چوڑے تھے. فرمایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. چوڑا سینہ تھا اور مونچھ شریف کیسے رکھتے تھے. یہاں ابھی کسی کی ویسی مونچھ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ رکھتے ہیں ویسی مونچھ، یہاں سے باریک رکھا کرتے تھے اور ادھر سے بڑی رہتی. وہ آپ کی اس سے ایک روب اور جلال اور سامنے والے پر روب بنتا تھا. تو آپ طویل القامت، سینہ چوڑا اور اس قدر لمبائی میں اور گھنی داڑھی تھی آپ کی، اور آپ کا رنگ ایک دم سفید تھا، ایک دم سفید تھا. محسوس ہوتا تھا کہ خون ان کے اندر ہے بھی کہ نہیں، ایک دم سفید. بعض راویوں نے لکھا ہے کہ آپ مائل بگندم تھے، لیکن وہ یوں درست نہیں ہے کہ ان
سیرت نگاروں نے اس زمانے میں حضرت عمر کو دیکھا تھا جب قحط پڑا تو آپ کثرت سے صرف زیتون استعمال کرتے تھے، دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف زیتون استعمال کرتے تھے، اس لیے اس وقت آپ کا رنگ مائل اور سرخ تھا، لیکن عموماً آپ کا رنگ بالکل سفید تھا، بالکل سفید۔ یہ تو ان کی جسامت تھی، اور طاقت کتنی تھی ایک نام بھی بتایا جاتا ہے۔ عرب میں ایک بازار لگتا تھا عکاظ کا بازار، اور عربی اشعار میں جگہ جگہ اس کا نام آتا ہے۔ وہ بازار کیا تھا؟ وہ بازار دراصل اپنے فن کے مظاہرے کی جگہ تھی۔ ہر سال میں ایک میلہ لگتا تھا، اور جس کے پاس جو بھی فن ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا دکھانے کے لیے، اور جو وہاں سے فیمس ہوتا تھا وہ پورے عرب میں فیمس ہوتا تھا۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ وہ زمانے کا یوٹیوب تھا، کہ وہ جو اس پہ فیمس ہو جاتا تھا لگتا تھا کہ بہت بڑا ہے۔ حضرت فرمایا جاتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے مشہور ہونے کا سبب بھی وہی بازار تھا، آپ بھی وہی اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر جو وہاں فیمس تھے وہ اپنی پہلوانی میں فیمس تھے۔ سالانہ جب پہلوانی ہوتی تھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر کو پچھاڑ دے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہے، ایک دیہاتی سے پوچھتے تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص ایمان لے آیا ہے جو دونوں ہاتھوں سے کام کرتا ہے، وہ شخص ایمان لے آیا ہے جو دونوں ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا تم اس کی بات کر رہے ہو جو عکاظ میں پہلوانی کیا کرتا ہے؟ یعنی ان کی پہلوانی اتنی مشہور تھی، جان پہچان والے تو جانتے ہی تھے، جو نہیں جانتے تو پہلوانی کے نام سے ان کو پہچانتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے بہت سے ہمیں نام سے نہیں جانتے، کس نام سے؟ وہ بدھ کو آتے ہیں سوال جواب میں اس نام سے، حضرت کا کوئی نام نہیں جانے تو کیا جانے وہ غریب نواز کے امام صاحب جو ہے اس نام سے، تو کوئی ایک خاص اس سے فیمس ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر جو اس زمانے میں فیمس تھے وہ پہلوانی میں تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابی رسول کی ایک جنگ ہو گئی ایک جن کے ساتھ، ایک مرتبہ جنگ میں اس کو اٹھا کے پچھاڑ دیا اور کہا کہ کیا سارے جن اتنے پتلے پتلے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اس میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ تھوڑا میں سمجھ نہیں پایا، ایک مرتبہ اور بول گیا، پھر مقابلہ ہوا، پھر پچھاڑ دیا، تو بولے اب بولو، بولے ایک مرتبہ اور ہو جائے، اگر اس مرتبہ پچھاڑ دیں گے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے، پھر پہلے والے میں پھر پچھاڑ دیا۔ اب شیطان جن کہتا ہے کہ ایک وظیفہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کو پڑھا کرے صبح شام اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں جن کو پچھاڑ دینے والے جس ذات کا نام ہے تو فاروق اعظم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کے سلسلے میں کئی سفر کیے ہیں، کئی سفر، اچھا اس شان سے سفر کرتے تھے جہاں سے سفر کر کے آ جاتے تھے تو وہ کوئی بھی انجان وہاں جانا چاہے ایک ایک گلی بتا دیتے تھے کہ وہاں سے مڑنا لیفٹ ہینڈ یہ گلی آئے گی، وہاں پر فلاں چیز ہوگی، وہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یعنی وہ کام کیا کرتے تھے جو آج کل گوگل میپ میں نہیں کیا کرتا ہے۔ بس آپ کا تو گوگل میپ کی مدد سے آپ جائیں گے تو کسی گھر میں گھس جاتے ہیں اگر صحیح سے آپ نہیں ڈرائیو کریں تو۔ حضرت عمر کی شان یہ تھی کہ وہ اکثر ٹھنڈی میں شام اور ٹھنڈی میں یمن اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ یہ واقعہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو شام اور یمن میں جتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، خاص طور سے آپ جب مردان عرب کا مطالعہ کریں گے، کتاب ہے وہ شاندار کتاب ہے، تو خالد بن ولید وہاں سے واقعات لکھتے تھے، وہ ساری چیزیں لکھ کے بیچتے تھے کہ وہاں ایک ٹیلا ہوگا، وہاں یہ چیز ہوگی، وہاں یہ چیز ہوگی۔ یہ اس قدر ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا۔ آج ہم جیسے میں ہی ایک مہینے رہا چاندنا بیٹا، بہت مشکل سے مجھے راستہ یاد ہوا تھا۔ شاہد بھائی مجھے پیچھے سے لے کے جاتے تھے اور ادھر دنیا سے وہ آگے سے لے کے آتے تھے، تو ایک مہینے میں 2 راستے کلیئر ہوئے تھے، لیکن پھر ابھی آیا تو پھر وہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر تھے جو ایک بار راستہ کوئی ایسا نہیں کہ روز جا رہے ہیں، شام اور یمن پاس نہیں تھا، بہت دور تھا، تو وہاں جب آپ گئے تو تمام تر حالات وہاں ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا لیے تو ہمیشہ ان کو وہ محفوظ رہے۔ تھوڑی دیر بات پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بے شمار فضیلتیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں۔
اور ایک حدیث پاک فرمایا حضرت عمر کے سلسلے میں، حدیث طیبہ میں حضرت جبریل امی حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اتنا عرصہ حضرت عمر فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں جتنا حضرت نوح اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے ٹھہرے تھے، یعنی 950 سال، تو آپ کے پاس بیٹھ کر اتنا عرصہ حضرت عمر کے فضائل بیان کروں جتنا عرصہ حضرت نوح اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے ٹھہرے تھے، تب بھی فاروق اعظم کے فضائل بیان نہ کر سکوں گا۔ فرماتے یا رسول اللہ، اسلام آپ کی ظاہری وفات کے بعد حضرت عمر کی وفات پر ضرور ہوئے گا، حضرت عمر کی وفات پر ضرور اسلام ہوئے گا۔ یہ آپ دیکھیں ان کی فضیلت، اور صحابہ کا اجماع ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم اپنے فطرت میں اتنے کامل تھے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو محض فضل ربی سے اللہ رب العزت انہیں نبوت عطا فرماتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے وہ نبی، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر حیات کے بعد جب قحط پڑا تو ایک اعرابی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر سر رکھا، عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے، خواب میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے شخص عمر کو جا کے میرا سلام، عمر کو جا کے میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ دعا کرو بارش برسائی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں ظاہری وفات کے بعد بھی آقا اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قحط بھی آ رہا ہے تو عمر کو میرا سلام کہنا، وہ دعا کرے تو تمہیں قحط سے حفاظت ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بشارتوں سے انہیں نوازا ہے، اور یہ حدیث پاک تاریخ ابن عساکر کی ہے لیکن فضائل میں قبول ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہو تو عمر ہوگا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دنیاوی شان تھی، اور اخروی شان اگر بیان کریں تو اس کے لیے ایک بڑا طویل وقت درکار ہے۔ بس جلدی جلدی اور آگے بڑھتا ہوں، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب دیکھیں اس شان کے عمر فاروق جن سے شیطان بھی گھبرائے، ان کو دیکھ کر راستہ بدلنا، جن کے بارے میں کہا جائے کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے، جن کی شان یہ تھی کہ اگر ان کے مقابلے میں کوئی مقابلہ کرتے تو کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، جن کی جسمانی طاقت یہ تھی اگر کھڑے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ اوپر سے جھانکتے ہیں، لیکن ان کی عاجزی کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کس قدر عاجزی فرماتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے مرتبے بلند فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں قیصر و کسریٰ کی جو فتح کرنے والی ذات ہے، جو آتی دنیا پر حکومت کرنے والی ذات ہے، ان کی عاجزی کا عالم دیکھیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہر سے باہر کہیں سفر پر جاتے اور راستے میں استراحت کرنا ہوتا، آرام کرنا ہوتا، تو مٹی کا تودا بناتے ہیں، ڈھیر اکٹھا کرتے، اس پہ کپڑا بچھا کر آرام سے سو جاتے۔ اس شان کا خلیفہ جس کے پاس نہ جانے کس قدر طاقت، قوت، فضائل، کمالات سب ہیں، لیکن عاجزی کا معاملہ آتا ہے تو زمین پر ڈھیر لگاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس چین سے وہی سو سکتا ہے جو اپنے مخلوق میں اور اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف سے کام کرے۔
جو انصاف نہیں کرتا وہ ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے. ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں کہ کون مجھ سے آ کے سوال کرے، اس لیے کہ میں نے کسی کا حق مارا نہیں ہے. آج ہمارے جو لیڈر ڈرے پھرتے ہیں، جن کو گارڈ کی اور سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اسی لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں مار دے، کوئی نہ کوئی انہیں شوٹ کر دے. لیکن عمر کا عقیدہ یہ تھا کہ جب میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تو کوئی مجھے مارے گا نہیں، اور جب موت برق ہوگی تو پھر سیکیورٹی گارڈ کی کچھ انتظام نہیں کر دیں گے. جس کے واقعات ہمارے پرانے پردھان منتری لوگ رہ چکے ہیں. جب موت آئی سیکیورٹی گارڈ تھا، لیکن پھر بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے تاریخی واقعات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہم بیان کر رہے ہیں، اچھا اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، یعنی تاڑ دینا، سمجھ جاتے تھے معاملہ کیا ہے، اور اس فراست کے تحت جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ بڑے قابل قبول ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی اسلام چل رہا تھا، اسلام کا اعلان ہو گیا تو مشکل سے 39 لوگ ایمان لائے تھے. حضرت عمر ایمان لائے 40 کی تعداد مکمل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو دور جاہلیت میں کفار میں بھی غلبہ والے شمار کیے جاتے تھے. حضرت امیر حمزہ بھی غلبہ والے شمار کیے جاتے تھے. حضرت امیر حمزہ ایمان لا چکے ہیں. حضرت عمر فاروق ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے ساتھ ہی فوراً یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر فرمایا بالکل حق پر ہے. کیا ہمارا رب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل ہمارے ساتھ ہے. تو یا رسول اللہ تو پھر ہم بند ہو کر دب کر نماز کیوں پڑھیں؟ یہ رب ہمارا ہے، یہ کعبہ ہمارا ہے، یہ نبی آپ ہمارے ہیں، تو ہم دب کر کیوں پڑھیں؟ چلیں ہم کفار کے ساتھ سامنے مقابلے میں نماز پڑھیں گے. فرماتے ہیں صحابہ کی 2 صفیں لگی ہیں. ایک صف لگتی ہے، اس کی قیادت حضرت امیر حمزہ کرتے ہیں. دوسری صف لگتی ہے، اس کی قیادت حضرت عمر فاروق کرتے ہیں. دونوں جاتے ہیں کعبے میں، وہاں نماز ادا ہوتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کفار کا لشکر وہاں بیٹھا تھا، روزہ میں بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ سن لو عمر ایمان لا چکا ہے، عمر کلمہ پڑھ چکا ہے. سن لو عمر کلمہ پڑھ چکا ہے. اب جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اولاد سے محروم ہو جائے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ عمر سے آتے ہیں. ان کی شان تھی، یہ ان کی دھمکی تھی کہ فوراً وہیں تک گئے اور اس کے بعد سے اسلام کا عروج ابھرتا اور شروع ہوتا. کہ اپنے فراست سے، ان کی فراست کیا بات ہے؟ فراست کا معنی سمجھ لینا. نبی حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمنین، مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ یہ اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کے واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ جو ہے پاک پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا، چلیں فراست کے حوالے سے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات و سلام علیہ یا حبیبی یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا. اچھا تو جس سے محبت کرتا ہے خواب میں وہی دیکھا. بے شک بے شک. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھی ہے. نماز فجر، خواب میں بھی نماز فجر پڑھنا، اور ہم خواب میں نماز فجر گول کر دیتے ہیں. تو خواب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی نے خواب دیکھا کہ میں نے نماز فجر پڑھی. اچھا کہاں پڑھی؟ نبی کے پیچھے. خواب میں ہی دیکھتے ہیں نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اور اچانک ایک لوٹے کھجور کا تھال بھرا ہوا لے کر حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی،
فرمایا یا علی تأخذوا هذه الرطبہ، علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی کا نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ کھاؤں گا۔ آقا نے کہا منہ کھولو، انہوں نے منہ کھولا، آقا نے کھجور ڈالی، آقا نے کھجور ڈالی، علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ رسول اللہ کھاؤں گا، منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ 2 کھجوریں کھایا تھا میری نیند کھل گئی، 2 کھجوریں کھایا تھا میری نیند کھل گئی۔ اور فرماتے ہیں لیکن نبی نے جو کھجوریں خواب میں کھلائی تھی اس کا ٹیسٹ ابھی بھی محسوس کر رہا ہے۔ اسی بات سرکار نے کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے ہو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ اس لیے کہ جس نے خواب میں نبی کو دیکھا اس نے حقیقتاً نبی ہی کو دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے خواب میں نماز فجر ٹیک لگاتے ہوئے کھجور کا تھال، اور کتنی کھجوریں کھائیں؟ 2 کھجوریں کھائیں۔ کہتے ہیں بیدار ہوا اور میں فجر پڑھنے حضرت عمر کے پیچھے گیا کہ ان کو بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ نماز فجر پڑھنے حضرت عمر کے پاس گیا، نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے بعد حضرت عمر محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے تھے کتنے میں کھجور کا تھال بھی آیا، سامنے رکھ دیا گیا، اور صحابہ کو تو انہوں نے دی کھجوریں۔ حضرت علی سے کہتے ہیں یا علی اتأکل هذه الرطبہ، علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت کے نام یا امیر المومنین، ہاں المومنین کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں منہ کھولو، صحابہ کو ہاتھ میں دیے، علی منہ کھولو، حضرت علی کو ایک دی، حضرت علی سے پھر پوچھتے علی یہ بھی کھاؤ گے؟ ہاں یا رسول اللہ کھاؤں گا، دوسری بھی کھلائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ ایک اور کھلا دیا جاتا تو بہتر ہوتا، یہ دل میں خواہش آ گئی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی نبی نے اور کھلائی ہوتی تو میں ضرور کھلائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی نے کھلائی ہوتی تو میں ضرور کھلا دیتا۔ تو حضرت علی تعجباً کہ خواب تو میں نے کسی سے بیان ہی نہیں کیا، یہ کیسے جان لیے؟ تو حضرت علی کے تعجب کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا یا علی المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا امیر المومنین، میں نے خواب میں ایسا ہی دیکھا تھا، اور جیسا ذائقہ لذت میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیکھی ہے ویسے ہی محبوب خدا کے ہاتھ سے کھانے والے کھجور بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ حضرت عمر ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے فراست کے حوالے سے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بس ایک ان کے حسن اخلاق کو، ان کی کردار کو قریب کرنے کے لیے آپ سے یہ بیان کیا گیا۔ اچھا، حضرت فراست کے حوالے سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا خلیفہ کے حوالے سے، ان کی طرح اختلاف بڑھ جاتا۔ حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑا، یہ امیر المومنین ہوں گے۔ یہ ان کے معاملہ فہمی تھی کہ فوراً خلافت کا اعلان کر دیا، اور ان کے اعلان کے بعد پھر کسی کے اختلاف کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی سبب تھا پھر خلافت کا نظام ہمارے درمیان رائج ہوا اور پھر چلتا چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ عطا کیا، حضرت فاروق اعظم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی نہیں کی، بے شمار آقا سے محبت فرماتے ہیں، آقا سے محبت عشق کی حد تک فرماتے ہیں۔ اچھا یہ محبت یہ عشق کے الفاظ آتے ہیں ہم مترادف سمجھتے ہیں، لیکن ایک کئی مرحلے میں ہوں گے، اس مرحلے کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس مرحلے پہ گفتگو ہوگی کہ کس مرحلے کو عشق، کس مرحلے کو محبت، اور کس مرحلے کو حبیب، اور کس مرحلے کو خبیب اور خلیل بولتے ہیں۔ یہ سب درجے ہیں کہ جب محبت حد سے بڑھتی ہے تو عشق کی صورت اختیار کرتی ہے، اور عشق جو ہوتی ہے وہ عقل پر غالب ہو کر فیصلہ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی سے عشق کیا تھا کہ عقل دیکھ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، سب کو قبول کر رہے ہیں، عقل کہہ رہی ہے کہ نبی کا ظاہری وصال ہو چکا ہے۔ اب عقل اور عشق میں جنگ جاری ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ ہو چکا ہے، عشق کہہ رہا محبوب جا ہی نہیں سکتے، جس محبوب کو دیکھے بنا ہماری صبح نہیں ہوتی ہے، جس محبوب کو دیکھے بنا ہم سانسیں نہیں
لیتے ہیں جس محبوب سے یہ تمام چیزیں ہمیں میسر، اس محبوب کے بغیر رہ کیسے سکتے ہیں؟ عشق کہتا ہے یہ محبوب جا نہیں سکتے۔ اب عشق اور عقل میں جب جنگ ہوئی تو عشق نے اپنے دلائل دیے اور عقل کو مغلوب کیا، اور عشق نے فیصلہ کر لیا اگر کسی نے کہا کہ نبی کا وصال ہو جائے گردن مار دوں گا، اگر کسی نے کہا کہ نبی کا وصال ہوا تو گردن مار دوں گا۔ تو یہ دراصل ان کا عشق بول رہا تھا، اور عشق کے احکام بھی جدا تھا۔ اور یہ عشق ہی تو تھا کہ منافق آ کے یا رسول اللہ یہ فیصلہ کروا کے آتا تھا، اچھا فیصلہ کروا چکا ہے تو عمر فیصلہ کرے گا، اس کی گردن مار دی۔ عشق کی تھا کہ جب محبوب نے فیصلہ کر دیا تو اب کسی فیصلے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اچھا صرف نبی سے اتنی محبت نہیں، نبی سے جس کو محبت تھی اس سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں کہ نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، تو صرف اس لیے بھی ہم چومتا ہوں کہ نبی کو چومتے ہوئے، نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے چوم رہا ہوں۔ یہ نبی سے عشق ہی تو تھا، نبی سے عشق اتنا تھا، کہتے ہیں کہ دعا فرماتے یا رب ذوالجلال مجھے زندگی دے تو مدینے میں دے، رب ذوالجلال مجھے زندگی دے تو مدینے میں دے، میرا محبوب مدینے میں رہتا ہے۔ مدینے میں عشق تھا تو اتنا تھا کہ انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خبر پہنچائی کہ اجازت مل جائے تو یہیں دفن ہو جاؤں گا، کیونکہ جیوں گا بھی مدینے میں، مروں گا بھی مدینے میں، کیونکہ میرے دل میرے جان سب کچھ رہتے ہیں مدینے میں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا عشق تھا۔ اچھا عشق جو عشق ہوتا ہے، سچا عشق ہوتا ہے، وہ محبوب کے جانے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ محبوب کے بعد وہ عشق اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس محبوب کی یادوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ عشق ہی کیا کہ محبوب کے جانے کے بعد بدل جائے، جیسے آج کل کا جو مجازی عشق ہے، ایک گئی تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، اس نام پہ چلتا۔ تو یہ عشق نہیں ہے، یہ ہوس ہے۔ یہ عشق کا نام دینا ہی عشق کی توہین ہے، ہے نا؟ یہ عشق نہیں، یہ ہوس ہے۔ تو عشق دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے ظاہر دنیا سے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اولادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت حسن خود فرماتے ہیں، میں نے لڑکپن کے زمانے میں حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، کون عمر؟ جو پوری آدھی دنیا پر سلطنت کر رہے ہیں، تقریباً 1039 ممالک فتح کیے حضرت عمر، 1000 سے زائد ممالک فتح کیے، اور اس شان سے فتح کیے کہ کہیں زیادتی نہیں، حدوں کے عدل و انصاف قائم رکھا۔ وہ خلیفہ خطبہ پڑھ رہا ہے، سامنے سے نواسے رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں ارفع عن منبر ابی، میرے باپ کی ممبر سے اتر جا، لڑکپن کا زمانہ، میرے باپ کی ممبر سے اتر جا، اپنے باپ کی ممبر پہ جا۔ بچے بولتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں بچے کو، تو بولتے ہیں کہ میرے باپ کی ممبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کی ممبر پہ جاؤ۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سر سے آپ ایک دم جلال آ جاتا، مجھے پیر صاحب کو ہاتھ پیر سب چھوا جاتا ہے، مجھے مجال نہیں کہ میرے سامنے کوئی بات کر لے، میرا رومال چھونے کے لیے لوگ سوچتے ہیں وہ مجھے، وہ پیر تھے، وہ اصل میں آج کل تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا، لیکن کچھ چھوڑ کر جو شریعت کے واقعی پابند ہیں ان کو چھوڑ کر جو آج یہ بازار گرم ہے وہ پیر نہیں ہے، پیر ہو چکے ہیں، اور پیر ہو چکے ہیں، کیونکہ شریعت کو فالو نہیں کر رہے تو کائے کتنے؟ جو شریعت کو فالو کرے گا وہ ہمارے یہاں، جو شریعت کو فالو نہیں کرے گا وہ پیر۔ تو حضرت عمر گفتگو کر رہا تھا، حضرت حسن ہے، میرے باپ کی ممبر سے اترو، اپنے باپ کی ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں، محبت سے دوست کو بٹھاتے ہیں، میرے پیارے نواسے، یہ میرے پیارے بیٹے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں تھا، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں تھا، تو جو کچھ ہے تمہارا ہی ہے۔ خطبہ کیا، خطبہ کے بعد گھر لے چلے، گھر لے جانے کے بعد نوازا، محبت کی، کہا آتے رہا کرو ہمیں اچھا لگتا ہے، آتے رہا کرو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ دن کے بعد میں گیا تو دیکھا حضرت عمر اندر مصروف تھے، باہر میں دروازے پہ کھڑا ہوا، دروازے پہ ان کے صاحبزادے بھی کھڑے تھے،
باہر دروازے پر ان کے صاحبزادے بھی کھڑے تھے. تو میں تھوڑی دیر انتظار کر کے واپس آ کے یہ سوچ کر جب بیٹا اندر نہیں جا سکتا پھر میں کون ہوتا ہوں, تو واپس آ گئے. کچھ دن کے بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیٹا تم واپس کبھی ملاقات کے لیے نہیں آئے. اور حضرت حسن کہتے ہیں آیا تھا لیکن دیکھا کہ آپ محو گفتگو تھے اور آپ کے صاحبزادے باہر کھڑے تھے. میں نے سوچا صاحبزادے کو اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے. تو حضرت عمر کا جملہ سماعت فرمائے کہ اے خاندان اہل بیت, تم یہ جو کچھ ہمارے پاس دیکھ رہے ہو, یہاں تک کہ ہمارے سروں پر جو بال ہیں وہ اللہ کے بعد اللہ نے تمہاری برکتوں سے اگائے ہیں. اللہ نے تمہاری برکتوں سے یہ ساری چیزیں ہم پر اگائی ہیں. فرماتی جو بال ہے اللہ نے تمہاری برکتوں سے ہم پر اگائے ہیں. پھر کس چیز کا ہم فخر کریں, آیا کر اس طرح سے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ ملتا ہے انہی کے تعلق سے, حسنین کریمین کے تعلق سے. وظائف بڑھ رہے تھے تو ان کو 1000 دے گا اور اپنے بیٹے کا نمبر آیا تو 500 دے گا, اپنے بیٹے کو 500 اور حسنین کریمین کو 1000 دے گا, 1000 دے گا. یا کچھ رقم میں فرق ہو سکتا ہے, اتنا ہے کہ حسنین کریمین کو زیادہ اپنے بیٹے کو کم. ان کے نے کہا کہ ابو جان میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے. میں اس وقت جہاد کرتا تھا جب لوگ ننے ننے شہزادے تھے, لیکن ان کو آپ مجھ سے ڈبل دیتے ہیں اور مجھے کم دیتے ہیں. آپ دیکھیں خلیفہ وقت ہے, اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بیٹا اگر اس لائق ہو تو اس کو اپنی کرسی دیں, اگر اس لائق نہیں ہے تو اسے کرسی نہ دیں, جو اس کا حقدار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ دیتے کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس وقت بھی جہاد کرتا تھا جب صاحب یہ شہزادے ننے ننے ہوا کرتے. حضرت عمر نے کیا کہا, تاریخی جملہ, حضرت عمر نے کہا ایک کام کرو, ان کے باپ کی طرح کیا تمہارا باپ ہے, ان کے باپ کی طرح تمہارا باپ ہے, ان کی ماں کی طرح تمہاری ماں ہے, ان کے نانا کی طرح تمہارے نانا ہے, ان کے باپ تو مولا علی ہیں, ان کی ماں تو فاطمہ الزہرا ہے, ان کے نانا تو تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو ان کو جو دیا جا رہا ہے اس نسبت کی وجہ سے سبحان اللہ. آج سادات کرام کی جو بھی برکتیں ہیں, تو یہ جو مہینہ ہے سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک, خوب محنت کریں. تو سادات کرام کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا. اور ان کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی نازیبا حرکت کریں گے اس کا نقصان آپ کو, کیونکہ دیکھیں سادات کرام سے ہم جو محبت کرتے ہیں اس کی ذات کی وجہ سے نہیں, اس کی ذات کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس نسبت کی وجہ سے جو سرکار سے اس کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر سید فاسق بھی ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے جب تک اس سے کفر سرزد نہ ہو. اس لیے کہ فاسق ہونے کے بعد بھی نبی سے نسبت باقی ہے, اب کفر ہو جانے کے بعد وہ نسبت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دونوں باتیں ذکر کر کے بس 5 سے 10 منٹ ہو لیے. تو اصل میں سادات کرام کی بات آ گئی ہے. سادات کرام کے حوالے سے گفتگو کر کے اور حضرت عمر کی شہادت کو ذکر کر کے ختم کرتے ہیں. تو مشکل 10 منٹ گھڑی دیکھ لیجیے آپ کو. نہیں کل بھی کرنا 10 دن انشاءاللہ. درود پاک پر ایک بار جی لگا کے آخری گفتگو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں یہ فتح الرضی شریف میں 2 باتیں لکھی ہیں. سب سے پہلے گستاخی کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک شخص تھا وہ سادات کرام سے سند مانگا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں سید یا میں سادات سند سند کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے سند کوئی ضروری نہیں. سامنے والے کہتے ہیں میں سید ہوں, سید مان. ہاں یہ ہے کہ یہ فلاں صاحب انصاری تھے, سعودی گئے, وہاں رکے, پھر سید بن کے لوٹ گئے. تو ہم کو معلوم تھا بھائی, تو یہ نہیں ہوگا.
لیکن جس کے بارے میں معلوم نہیں مشہور سید ہیں تو اب سند کی ضرورت نہیں، ان کی تعظیم ہم پر ضروری ہے۔ کوئی سند نہیں مانگا تو وہ شخص کا سعادت کرام کو یوں پریشان کیا کرتا کہ سند دکھاؤ۔ تو فتح مدینہ شریف میں لکھا ہے کہ اس شخص نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میدان محشر بقا ہے اور سب طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، سب اپنے اپنے مصروف ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے موجود ہیں اور سب جا کر نبی کے پاس سفارش کر رہے ہیں، یہ بھی کیا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے میں آپ کا امتی ہوں، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے میں آپ کا امتی ہوں۔ سرکار کر کے جواب دیا سند لا، سند لا، خواب بیدار ہو۔ اب آپ دیکھیں اس کو، اب ادھر آ کر حقیقت میں سوچیں کہ اگر ہم نے کسی کو اس طرح پریشان کیا، روز محشر سرکار ہم سے سند مانگ رہے ہیں، کیونکہ روز محشر ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اگر انہیں نگاہ پھیر تو کوئی ایسا نہیں جو آپ کو رب کی بارگاہ سے نجات دلوا سکے۔ اسی لیے علامہ حسن رضا نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے کہ نقاب الحسن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ ان کے تعلق سے ہو گیا۔ اب دیکھیں ان کے سے جو محبت کرتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے اصحاب یا میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا، میں اس کو عطا کروں گا۔ لیکن آگے عالم سرکار جس جملے پہ زور دیا ہے اذا لقینی، جب مجھ سے ملاقات ہوگی تب، تو روز محشر عالم سرکار فرماتے ہیں اذا لقینی پہ غور کر لیں، جب ملاقات ہوگی تب۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حوض کوثر دوں گا، جنت دوں گا، فلاں میں بدلہ عطا کروں گا، اور وہ کیا کچھ دے دے کوئی نہیں جانتا، وہ تو زمین کو آسمان کر دے، ان کی تو شان ہی الگ ہے، تو وہ کیا کچھ عطا کر دے یہ کچھ بھروسہ نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ بھی دے۔ حضرت سرکار فرماتے ہیں کیا کم ہے کہ وہ ملاقات سے نواز دیں گے، اذا لقینی، جب مجھ سے ملاقات کریں گے، سرکار سے ملاقات ہو جائے گی، یہی کیا کم ہے۔ لیکن سرکار نے ملاقات کے ساتھ ساتھ عطا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور سرکار کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ تو سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک فرمائے، جس طرح امیر المومنین حسن سلوک فرماتے تھے۔ امیر المومنین کے صدقے میں اگر ہم بھی اپنی سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کریں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس محفل کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جو وفات ہوئی وہ شہادت سے ہے۔ مسئلہ کیا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو، وہ بڑا ماہر تھا، بہت ماہر تھا، کئی فنون جانتا تھا، تو وہ چکیاں بناتا تھا۔ تو اس سے حضرت مغیرہ بن شعبہ پیسے لیا کرتے تھے ڈیلی کے 4 دینار۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کچھ کم کروا دیجیے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ تو چکیاں بناتا ہوں۔ تو بولے اس دیار میں کوئی بناتا نہیں ہے، صرف تم ہی بناتے ہو، اچھی گاڑی چلتی ہوگی تو تمہارے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ کچھ دن کے بعد ان کے مالک سے کہے کہ کم کرا دوں گا، لیکن ابھی کرو۔ لیکن یہ بات اس کو بری لگی، بری لگنے والی بات ہے، اس کو بری لگی اتنی سی بات۔ اس نے پلان بنا لیا کہ ان کو میں ختم کر دوں۔ لیکن بعد میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا کہ تم میرے لیے بھی چکی بنا دو۔ اس نے کہا دھمکی والے انداز میں، ہاں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا قیامت تک یاد رکھی جائے۔ حضرت عمر فاروق فراست سے جان کے فرمایا یہ لڑکا مجھے دھمکی دیتے جا رہا تھا، فرمایا لیکن پکا نہیں تھا، اسے سزا نہیں تھی۔ تو اس نے اس کا تلوار زہر میں بچھا کے رکھ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا جب آپ نماز شروع فرماتے تو سب درست فرماتے تھے، تو سب درست فرمایا تو وہ آگے آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں اس کو وار کیا ان پر، اور جب وار کیا ایک شور بپا ہوا تو وہ بھاگا، تو کئی صحابہ کو بھی زخمی کیا گیا اس نے، اور پھر جب دیکھا کہ نہیں پکڑا جاؤں گا، وہ پکڑا جاؤں گا، پھر اس نے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہوئے، یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے طبیب نے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا نبیذ پسند ہے۔ تو جب نبیذ پلایا گیا تو زخم سے بہہ گیا، پھر دودھ پلایا گیا تو دودھ بھی بہہ گیا۔ طبیب نے کہا کہ ان کی زندگی زیادہ باقی نہیں رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں جو سوال کیا ہے وہ دیکھیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا، میرا قاتل کون تھا؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ المؤمنین ایک غلام تھا، ایک غلام تھا، غلام مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کا شکر ہے، جملہ نوٹ کریں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ساجد نہیں رہا ہے، یعنی سجدہ کرنے والا نہیں رہا۔ یعنی عمر کو جس نے قتل کیا ہے اللہ رب العزت نے کبھی بھی اسے سجدہ کی توفیق نہیں بخشی ہے۔ تو یہ وہ ہے، تو حضرت عمر کو جو قتل کرے اس کو اللہ رب العزت کبھی سجدے کی توفیق نہیں عطا فرماتا، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضرت عمر کی توہین کرے اللہ اس سے کلمہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اللہ اس سے کلمہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے کسی صحابی سے آپ کو محبت ہے کیجیے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیلنس بنا کے رکھے، محبت میں کسی کی اس طرح نہ بڑھ جائے کہ ایک کی محبت میں دوسرے کی توہین کر بیٹھے، پھر یہ اس کی محبت نہیں ہوگی، ان کی توہین ہوگی۔ تو آج جو لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کر کے حضرت عمر، حضرت فاروق اعظم کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، تو حضرت عمر کی اس قول سے میں نتیجہ حاصل کرتا ہوں جو ان کا قاتل کبھی بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کی توفیق نہیں ملی، تو جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کو کلمے کی توفیق بھی چھین لی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھ ہی رہا ہے، تو ممکن ہے کہ نظام کے وقت چھین لی جائے گی، تو زندگی بھر کلمہ پڑھنا اس کا کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ شان تھی فاروق اعظم کی، اور اس شان کے ساتھ انہوں نے 10 سال تک خلافت فرمائی ہے، اور پھر دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ بس آخر میں بس وہی محبت کا جذبہ ان کے دل میں تھا، تو جب ان کو لگا کہ اب میرا آخری ٹائم ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہلا بھیجا کہ جاؤ مجھ سے اجازت لے لو کہ کیا ایک عاشق زار اپنے حبیب کے پہلو میں سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا۔ ایک عاشق چاہتا ہے کہ زندگی جن کے ساتھ گزاری ہے قیامت تک انہیں کے ساتھ ہے، تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ خلیفہ تھے، حکم دے سکتے تھے، لیکن جانتے ہیں صاحب حق ہے، حق چھین کے لئے عرض کر کے لیا جا سکتا ہے۔ یہ آخر وقت خلیفہ جاتے جاتے پیغام دے کر جا رہا ہے، کسی صاحب حق کا چھین لو گے تو آخر میں بہت بڑا بدلہ دینا پڑے گا، اگر چاہیے تو مانگ کر دیکھو، خود دے دے تو لے سکتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی کتنی محبت فرماتی تھی صحابہ کرام سے، خلیفہ سے، کہتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی، کون نہیں چاہتا اپنے محبوب کے پہلو میں رکھے، لیکن میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور پھر حضرت عمر وہاں مدفون ہوئے، تو زندگی بھی ان کے ساتھ اور قیامت تک آرام بھی ان کے ساتھ ہے، اور روز محشر جب اٹھیں گے تو شان یہ ہوگی، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم اس طرف، ایک ہاتھ میں صدیق ابو بکر صدیق ہوں گے، اور اس شان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے تشریف لائیں گے، اور اسی شان کے ساتھ میدان محشر جائیں گے۔ حسن رضا صاحب فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سب کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اس میں دراصل دیکھا جائے تو شیعوں کا رد بھی ہو گیا کہ ان کی شان محبوبی بھی دکھائی جانے والی ہے، ان کی جو بیچ میں ہوں گے ان کی شان محبوبی تو دکھائی جانے والی ہے، ان کی بھی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے، شان سے آئیں گے، تو جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی انہی کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پھول کی چنے پھول شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، مجھے آپ کا آباد رہے، آخر دعوانا الحمدللہ۔